ستمبر 2020 امریکہ کا وائٹ ہاؤس ایک ایسے تاریخی معاہدے کا گواہ بنتا ہے جس نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ اور جغرافیہ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسا معاہدہ جس نے مسلم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف اسرائیل کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھائے گئے تو دوسری طرف اسے فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ آخر کیا ہے یہ ابراہم اکارڈ؟ کیا یہ واقعی امن کا راستہ ہے یا مسلم امہ کے خلاف کوئی بہت بڑی عالمی سازش؟ اور اس سب کے درمیان ہمارے پیارے وطن پاکستان پر کیا دباؤ ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس خصوصی ویڈیو میں۔ دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے اس اصول سے جو دہائیوں سے مسلم دنیا کا مشترکہ موقف تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق اور الگ آزاد ملک نہیں مل جاتا، کوئی مسلم ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن 2020 میں اس اصول کو توڑ دیا گیا۔ امریکہ کی ثالثی میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے نام دیا گیا ابراہم اکارڈ یا ابراہیمی معاہدہ۔ اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے درمیان امن اور بھائی چارے کا معاہدہ ہے۔ لیکن پردے کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل تھے۔ امریکہ کا مقصد مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے بڑے اتحادی یعنی اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا تھا اور خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا تھا۔ اسرائیل جو کل تک عرب دنیا میں تنہا تھا، اس معاہدے کے بعد اسے نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ ان مسلم ممالک کے ساتھ اس کی اربوں ڈالر کی تجارت، سیاحت اور سب سے بڑھ کر دفاعی اور انٹیلیجنس کا تعاون شروع ہو گیا۔ یعنی کل کے دشمن آج کے گہرے یار بن گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاہدے سے مسلمانوں کو اور خاص طور پر مظلوم فلسطینیوں کو کیا خطرہ ہے؟ فلسطینی عوام کا صاف کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ان کی تحریک آزادی کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ جب مسلم اور عرب ممالک ہی فلسطین کا شرط نامہ سائڈ پر رکھ کر اسرائیل سے دوستیاں گانٹ لیں گے تو اسرائیل پر سے عالمی دباؤ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے، اس پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ مسلم دنیا جو کبھی ایک بلاک تھی اب مفادات کی جنگ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جنہوں نے معاشی فائدے کے لیے ہاتھ ملا لیا اور دوسری طرف وہ عوام اور ممالک ہیں جو آج بھی فلسطین کے خون کے وفادار ہیں۔ تو پھر اس سب میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دوستو، پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اس لیے عالمی طاقتوں اور امریکہ کی طرف سے پاکستان پر شدید سفارتی اور معاشی دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ پاکستان بھی ابراہم اکارڈز کا حصہ بنے اور اسرائیل کو تسلیم کرے۔ لیکن پاکستان کا موقف آج بھی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاکستان کے حکام نے ہر فارم پر واضح کیا ہے کہ ہمارا اصول قائد اعظم محمد علی جناح کا اصول ہے۔ مزید کہنا تھا اس وقت ابراہم معاہدے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہمیں کسی نے کہا ہے، اور ویسے بھی ہمارے پاسپورٹ پر اسرائیل کا نام ہی شامل نہیں۔ جب تک فلسطینیوں کو ان کا الگ آزاد ملک نہیں مل جاتا جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، پاکستان کبھی کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کی غیرت اور اس کا پاسپورٹ آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ابراہم اکارڈ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں ایک طرف دنیائے کفر کا ایجنڈا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کا امتحان۔ آپ کے خیال میں کیا مسلم ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا درست فیصلہ تھا؟ اور کیا پاکستان اپنے اس اصولی موقف پر قائم رہ پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو معلوماتی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔